السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے۔ آج صبح اٹھتے ہی شروعات ہوئی آٹا گوندنے سے۔ آٹا گوندنے والا تھا تو میں نے سوچا جلدی سے آٹا گوند لوں، کیونکہ میں تو آج کل روٹی بالکل ہی نہیں کھا رہی، روٹی چاول سے کٹ آف ہوئی ہوں، تقریباً 1 ویک ہو گیا مجھے تو روٹی اور چاول وغیرہ تو میں نہیں کھا رہی، تو یہ آٹا مجھے زیادہ نہیں گوندنا تھا، تھوڑا ہی گوندنا تھا بچوں کے لیے اور ان کے بابا کے لیے، تو بس میں نے جلدی سے پھر آٹا گوندا۔ اچھا ساتھ ساتھ نا مجھے جب بھی میں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے اپنی ماما کی ایک بات یاد آتی ہے کہ آٹا گوندھتے ہوئے نا سائڈوں سے پرات کو اچھے سے صاف کرنا، وہ نا شروع سے بولتی تھیں۔ اور پھر جب میں ہاسٹل چلی گئی، وہاں پہ ہماری ڈیوٹیز لگتی ہوتی تھیں، کھانے کی بھی صفائیوں کی بھی، ہاسٹل میں اسی طرح ڈیوٹیز لگتی ہیں آپ کی، تو جب میں ہاسٹل رہتی تھی تو وہاں پہ ہمارے کھانے کی ڈیوٹی لگتی تھی، تو مجھے یاد ہے 200-250 لڑکیاں ہم لوگ ہوتی تھیں، اور میں پرات میں نا آٹا گوندا کرتی تھی، ہم 2 لڑکیاں مل کے نا گوندتی تھیں آٹا، تو ایک پرات کے اندر تو ڈھیر سارا آٹا گوندتے ہوتے تھے ہم لوگ، تو وہ اس سے مجھے بڑی عادت پڑ گئی ہے کہ میں آٹا ایک تو جلدی گوندھ لیتی ہوں، اور دوسرا نا میں روٹیاں بہت زیادہ بھی ہونا تو میں پکا لیتی ہوں۔ وہاں پہ تو وہ پلانٹ وغیرہ ہوتے تھے، تو یہاں پہ تو چلو توا ہے نا، تو وہاں پہ ہم ڈالتے جاتے تھے اور وہ خود ہی پلانٹ میں سے نکل جاتی تھی، لیکن اگر گھر میں بھی توا اچھا گرم ہونا، میں فٹافٹ جلدی جلدی زیادہ ساری روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ کسی دن میں آپ کے ساتھ اپنی روٹی بنانے کا بلاگ شیئر کروں گی، میری روٹی کافی بڑی ہوتی ہے، اور ایک بندہ جب ایک روٹی کھا لیتا ہے نا تو اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آٹا گوندھا، آٹا گوندھنے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے سے برتن پڑے تھے میں نے سوچا وہ بھی واش کر لوں، زیادہ برتن نہیں تھے، تھوڑے سے ہی برتن تھے، میں نے جلدی سے وہ واش کیے۔ یہ چھوٹا سا کپ ہے میری چھوٹی والی بیٹی کے لیے، میری ماما نے دیا تھا، تو یہ اس کے لیے ہے، تو یہ وہ یوز کرتی رہتی ہے، تو میں بس برتن دھو رہی ہوں۔ اچھا میری عادت نہیں ہے کہ سینک میں برتن اکٹھے کر کے رکھنے کی، میں ساتھ ساتھ واش کرتی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کوئی میڈ وغیرہ نہیں رکھتی، کیونکہ مجھے الجھن ہوتی ہے میڈ وغیرہ سے، تو پھر میں اپنے کام خود ہی کرتی ہوں جلدی جلدی۔ اور یہ جیلی پڑی ہوئی تھی تو میری چھوٹی بیٹی بولنے لگی ماما جیلی بنائیں جیلی بنائیں، پھر میں نے بولا چلو ایک جیلی کا پیکٹ نکال لو، تو اس نے پھر نکالا اور وہ چمچ کے ساتھ ڈال رہی تھی۔ میں نے پھر اس کو بولا میں کہ چمچ کے ساتھ کیوں ناپ رہی ہو، سارا پیکٹ ڈلے گا۔ 2 کپ پانی لے کے اس کو اچھی طرح گرم کر لیا تھا، اور پھر یہ ایک جیلی کا پیکٹ اس میں ڈال دیا تھا، تو وہ بول رہی تھی پانی میں گرم کر رہی ہوں تو آج جیلی میں بناؤں گی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، ایک جیلی بنانے کا کام لے لیا، اور دوسری پیچھے سے بول رہی تھی جب جیلی بن جائے گی تو اس کو کٹ میں کروں گی، تو میں کہا اوکے۔ تو یہ پھر ان لوگوں نے جیلی بنائی، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ مکس کرو اس کو جلدی سے تاکہ یہ اندر ریزولو ہو جائے، پھر اس نے ریزولو کی ہے ساتھ ساتھ چمچ کے ساتھ، اور پھر یہ میں نے ٹرانسپیرنٹ باکس میں نا جیلی کو ڈال دیا تھا۔ جیلی بنائی تو میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ مجھے اتنی کوئی بھوک نہیں تھی لگی ہے۔ جب آپ ڈائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں نا، آپ کا اسٹمک جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی چھوٹا ہو جاتا ہے، جو اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہو تو آپ 1 ہفتے کے بعد نا، اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہو تو 1 ہفتے کے بعد آٹومیٹکلی آپ آدھی روٹی پہ آ جاتے ہو خود بخود۔ جب آپ ایک روٹی سے آدھی روٹی پہ آتے ہو نا خود، تو 1 ہفتے کے بعد آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ آدھی روٹی ہی کھانی ہے، پھر اس سے زیادہ آپ سے کھائی ہی نہیں جاتی۔ تو بس میرے ساتھ بھی ایسے ہی پرابلم ہوا تھا کہ میں نے 1-1.5 ہفتے سے ڈائٹنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی، تو اب مجھے نا زیادہ بھوک نہیں لگ رہی تھی، میرا اسٹمک عادی ہو گیا تھا اس چیز کا، جو 1 ویک سے میں اس کے ساتھ کر رہی تھی کہ کھانا پینا سب کچھ میں نے چھوڑا ہوا تھا، جسٹ سینڈوچ سیلڈ وغیرہ لے رہی تھی۔ تو کل تو میں نے بالکل ہی کچھ نہیں کھایا تھا، تو پھر میں نے جلدی سے نا یہ انڈے لگائے بغیر نا میں نے یہ شامی فرائی کیے تھے، کیونکہ مجھے ڈائٹ میں وہ آئل والی چیز نہیں لینی ہے، تو یہ میں نے بریڈ کو تھوڑا سا ٹوسٹ کیا تھا۔ پہلے میں ٹوسٹر میں کرنے لگی تھی، اچھا مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں کو لگتا ہوگا یا نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ٹوسٹر میں جو بریڈ کو ٹوسٹ کرتے ہیں نا وہ جو ہے تھوڑی دیر بعد اکڑ جاتی ہے، اس لیے پھر میں توے پہ ہی کرتی ہوں۔ اچھا اس دفعہ بریڈ میری تھوڑی خراب آ گئی تھی، جو اس سے پہلے میں نے منگوائی تھی نا وہ اچھی تھی، یہ ملکی بریڈ تھی، پر میں نے اب بولا کہ نیکسٹ ٹائم یہ نہیں لے کے آنی۔ تھوڑی سی یہ مایونیز پڑی ہوئی تھی، یہ میری ماما کے گھر سے آئی تھی، تو یہ تھوڑی سی پڑی تھی، میں نے تھوڑی سی یہ لگا لی، تھوڑی سی کیچپ لگاؤں گی، اور اوپر بند گوبھی کھیرا وغیرہ یہ سب کچھ ایڈ کروں گی،
اور میرا سینڈوچ ریڈی ہو جائے گا. اچھا یہ میں 2 بریڈ کا ایک سینڈوچ کھا لیتی ہوں نا تو میرا پیٹ فل ہو جاتا ہے. اور میں یقین جانے میں بہت کھاتی ہوتی ہوں. مجھے اچھا کھانا بہت اچھا لگتا ہے کہ کہیں بھی اچھا کھانا ہوگا نا تو میں اپنی گنجائش سے زیادہ کھانا کھا لیتی ہوں. اور اب جب سے میں نے ڈائٹنگ سٹارٹ کی ہے نا تو میرے سے کھانا نہیں اتنا کھایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ تو اچھا میں ایسے موٹی نہیں ہوں. میرے نا جو فیٹ ہے نا وہ میرے بازوؤں پہ ہے, مطلب وہ جو جسے کہتے ہیں ڈولے شولے جو ہوتے ہیں وہ ہے. تو میرا فیٹ وہاں پہ ہے, مجھے وہاں سے فیٹ کم کرنا ہے. باقی نہ تو میری بیلی بڑی ہے نہ میرا کوئی ہپ والی سائڈ سے کوئی پرابلم ہے مجھے کہ وہ پیچھے سے کوئی سائڈ سے کچھ میرا ایکسٹرا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. بس میرے بازو ہیں تو میں یہ صرف بازوؤں کی وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے بازو بہت برے لگتے ہیں اس طرح. تو یہ میری بیٹی نے بھی ساتھ اپنا سینڈوچ بنا کے اسمائلی بنا لی تھی. یہ جیلی فریز ہو گئی تھی اور یہ میری بیٹی بڑے انصاف سے 4 پیس کر رہی تھی کہ ایک ماما کا, ایک بابا کا, ایک چھوٹی بہن کا, ایک میرا, تو ایک اس کا سوری. تو وہ اس نے کی ہے. اور اس کے بعد یہ نا انہوں نے چوری بنائی. میری بڑی والی بیٹی کو کھانا نہیں کھانا تھا, کچھ اس کا دل نہیں کر رہا تھا تو اس نے چوری بنا لی. دیسی گھی ہے اور روٹیاں اور اندر چینی ڈال کے نا تو یہ گرم کر لیا اوون میں, یا گھی پہلے گرم کر لیتی ہے اور روٹی گرم کو نا اس طرح چورا کر کے روٹی کا اور اوپر شوگر ڈال دیتی ہے. تو ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے جب ان کا کبھی سالن کے ساتھ روٹی کھانے کو نہ دل کر رہا ہو. میں نے ڈائٹ کی ہوئی تھی, میں نے وہ سینڈوچ کھایا کل. چھوٹی بیٹی نے بھی سینڈوچ کھایا اور بڑی نے یہ چوری بنا لی. اور ان کے بابا کے لیے مٹن کا سالن پڑا ہوا تھا. ان کے بابا کے لیے میں نے 2 روٹیاں بنا کے رکھ دی تھی تو انہوں نے وہ خود ہی کھا لی تھی پھر. اور یہ جو ہے چوری میڈم کھا رہی تھی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گوشت سے بچ رہی تھی کہ مجھے گوشت نہ کھانا پڑے, کیونکہ میں بھی گوشت نہیں کھاتی. میں بہت صاف پیس گوشت کا کھاتی ہوں جس کے ساتھ کوئی چربی وغیرہ نہ لگی ہو, بون لیس ہو. مجھے وہ مٹن کا پیس اچھا لگتا ہے. بیف نہیں میں کھاتی, لیکن مٹن مجھے اس طرح کا اچھا لگتا ہے کہ جس کے ساتھ ہڈی وغیرہ نہ لگی ہو. تو یہ اسی وجہ سے یہ بھی بچ رہی تھی اور اس نے چوری بنا کے کھا لی. میں نے کہا چلو کوئی نہیں, کھانے دو. چلیں جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور اب میں جلدی سے انسٹاگرام پہ بھی ہوں گی. میں اب اپنا انسٹاگرام پہ بھی ہر چیز پوسٹ کروں گی, اسٹوریز وغیرہ لگاتی رہوں گی. تو انشاءاللہ بس آپ نے دیکھتے رہنا. اوکے, اللہ حافظ.